کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ عز و جل الشمائل المحمدیہ المعروف شمائل ترمذی کا ہمارا درس جاری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے سے متعلق جو کچھ باتیں تھیں انہیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور روٹی کے حوالے سے کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹی ہوا کرتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس حوالے سے کچھ احادیث طیبہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر تکلف نہیں تھا کہ آپ کسی چیز کا تکلف برتتے ہوں اور خاص کسی چیز کی طلب کرتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلف سے پاک زندگی گزارا کرتے تھے۔ سادہ زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس دور میں روٹی کس طرح کی ہوا کرتی تھی، آٹا کس طرح کا ہوا کرتا تھا، اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے؟ ہمارے ہاں چھان کے آٹا چکی وغیرہ سے دیا جاتا ہے، تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ نے کبھی چھنا ہوا آٹا دیکھا ہی نہیں تھا۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا تو دور کی بات ہے، اس روٹی کو آپ نے ملاحظہ بھی نہیں کیا تھا، یعنی اس سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو سائل نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کے دور میں مناخل یعنی چھلنیاں ہوا کرتی تھیں جس کے ذریعے سے آٹا چھانا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے دور میں یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے سائل نے عرض کی کہ پھر آپ کس طریقے سے آٹے کو چھانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو کا جو آٹا ہوتا تھا اس کو ہم پھونک مار لیا کرتے تھے، وہ جو اڑنا تھا وہ اڑ جاتا، اس کے بعد ہم اس کو پیس لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ سادگی، دوسرا میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو کام کریں اس میں دین دنیا آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اندر فائدے رکھتا ہے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بے چھنی آٹے کی روٹی کھانا، ایک تو یہ سادگی تھی، دوسرا طبی اعتبار سے بھی اس میں جو ہے فوائد رکھے گئے ہیں، طبی اعتبار سے بھی اس میں فوائد رکھے گئے ہیں کہ یہ معدے کے لیے بہتر ہوتی ہے بے چھنے آٹے کی روٹی کھانا، کئی بیماریوں کو یہ دور کرتی ہے، کئی بیماریوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس چیز کا حکم دیں اس میں فائدہ ہی
فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دنیا کے فوائد بھی رکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبأنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. یعنی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کو دیکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے، یعنی دنیا سے پردہ فرمایا۔ عرض کی گئی کیا آپ لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں چھلنیاں ہوا کرتی تھیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں۔ عرض کی گئی کہ پھر آپ جو کا جو آٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہم اس میں پھونک مارتے، فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، اس میں سے جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا تھا، ثُمَّ نَعْجِنُهُ، اس کے بعد ہم اس کو گوندھ لیا کرتے ہیں۔ اب بھی بہت سارے مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا چاول وغیرہ کے حوالے سے عورتیں جو ہیں پرانے دور کے اندر صرف یہ پھونکے وغیرہ مار کے بھی بہت ساری چیزیں اڑایا کرتی تھی، تو اسی طرح یہ اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں سے جو چیز اڑنے والی ہوتی وہ اڑ جاتے، تنکے وغیرہ اڑ جایا کرتے تھے، باقی پھر اس کے بعد اس کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سادگی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا ایک انداز بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اونچی چیز پر بیٹھ کر کھانا تناول نہیں کیا، جیسے ٹیبل ہو گئی، ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے وہ ہو گئی، یا اسی طرح ٹھرسی رکھی ہوئی ہے، سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کھانا رکھا ہوا ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے لیے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، یعنی ایک سالن رکھا ہوا ہے، سالن کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ کچھ چھوٹی پیالی کے اندر سرکہ رکھا ہوا ہے، تو کسی کے اندر تھوڑا سا اچار رکھا ہوا ہے، تو کسی کے اندر کچھ اور چیزیں، مربع رکھا ہوا ہے تو فلاں چیز رکھی ہوئی، چھوٹی چھوٹی پیالیوں کے اندر ہمارے یہاں اس طرح چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہوا ہی نہیں کرتی تھیں، ایک ہی برتن اس کے اندر جو کھانا موجود ہوتا تھا اسے آپ علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی سادگی کا معاملہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کس چیز کے اوپر کھانا رکھ کے جو ہے وہ کھانا تناول کرتے، تو ان کا کہ سفرہ کے اوپر، ایک سفرہ ہوتا ہے اور ایک مائدہ ہوتا ہے۔ سفرہ یہ عام طور پر پہلے زمانے کے اندر اپنی اصل کے اعتبار سے سفرہ یہ سفر کے اندر استعمال ہونے والے دسترخوان کو بولا جاتا تھا، یہ سفر سے ہی نکلا ہے۔ تو مسافر اپنے پاس جو دسترخوان رکھا کرتے تھے جس کو وہ لپیٹ لیا کرتے تھے، لپیٹ کے چمڑے والا اپنے پاس رکھ لیا، جب کھانا کھانا ہو تو اس کو بچھایا، اس کے اوپر کھانا رکھ لیا، اس کو سفرہ کہا جاتا تھا۔ اب یہ عام ہے، ہر دسترخوان کو عرب دنیا کے اندر سفرہ کہا جاتا ہے۔ مائدہ جو ہوتا ہے وہ خاص کپڑے کا بنا ہوا یا کپڑے سے ہٹ کر ریگزین وغیرہ کا بنا ہوا، اس کو مائدہ بولتے ہیں، جبکہ سفرہ جو ہوا کرتا تھا وہ خاص سفر میں چمڑے کا جو استعمال ہوتا تھا اسے سفرہ کہا کرتے تھے، مائدہ عام ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ علیہ السلام کرسی پر بیٹھ کر تو کھانا تناول فرماتے نہیں تھے، تو پھر کس چیز پر بیٹھا کرتے تھے؟ ظاہر زمین پر تو ڈالنے سے رہے کھانے کو،
کیونکہ اس سے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سفرہ ہوا کرتا تھا، کپڑا ہوا کرتا تھا، چمڑا ہوا کرتا تھا، اسے بچھا لیا جاتا تھا اور اس پر کھانا رکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے، یعنی برتن وغیرہ اس پہ رکھ لیے جاتے تاکہ زمین بھی خراب نہ ہو اور کھانا بھی خراب نہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر ہی کھانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی معذور ہے، مجبور ہے کہ بیماری کی وجہ سے نیچے نہیں بیٹھ سکتا اور اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی حرف نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زوائد میں سے ہے، عادات میں سے ہے، عمل کرنا چاہیے، بلا ضرورت اس کے برخلاف نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کرسی پہ بیٹھ کر عذر کی وجہ سے کھاتا ہے تو اس کے اوپر ہم تان نہیں کر سکتے، بالخصوص وہ کہ جو معذور ہے، بالخصوص وہ کہ جو مجبور ہے، بالخصوص وہ کہ جو اپنی عمر کی وجہ سے اوپر بیٹھ کے کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی انگلی یا کوئی حرف نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ارشاد فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام اخبرني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما اكل نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفرة قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الاسکاف، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اونچی چیز کے اوپر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اور نہ ہی آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھی جاتی تھیں، اور نہ ہی آپ کے لیے چپاتیاں تیار کی جاتی، پتلی پتلی روٹیاں، چپاتیاں یہ تیار نہیں کی جاتی تھیں، موٹی روٹی ہی آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں، یونس کہتے ہیں، یونس الاسکاف، کہ میں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ پھر یہ لوگ کھاتے کس پر تھے؟ تو ارشاد فرمایا علی هذه السفر، یہ جو سفرہ ہوتا ہے، دسترخوان ہوتا ہے، اس کے اوپر کھانا رکھ کر یہ کھانا تناول کیا کرتے تھے۔ آگے واقعہ بیان کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک انداز پیش کرتے ہیں کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ علم حاصل کیا کرتے تھے، ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، احادیث طیبہ ان سے کثرت سے سنا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کھانا پیش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تو میں رونا چاہتی ہوں تو میں روتی ہوں، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد مجھے رونا آتا ہے اور میں روتی ہوں۔ تو حضرت مسروق نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں کہ جس کے اوپر رونا ہو؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت وہ حالت یاد آتی ہے کہ جس حالت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے، اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی دن میں ایسا نہیں ہوا 2 مرتبہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو یا پیٹ بھر کے کبھی گوشت کھایا ہو، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایسا کھا لیں کہ آپ شکم سیر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کم کھانا یہ کھایا کرتے تھے۔ تو اب جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کے میں نے کھا لیا تو مجھے وہ کیفیت یاد آتی ہے، مجھے رونا آتا ہے اور میں اس پر روتی ہوں۔ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عباد المحلبی عن مجالد عن الشعبی عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت
اذکر الحال التي فارق علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا واللہ ما شبع من خبز ولا لحم مرتين فی یوم. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور ارشاد فرمایا کہ میں کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی، پھر یہ چاہتی ہوں کہ میں روؤں تو میں روتی ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، وہ حالت، وہ کیفیت یاد آتی ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی روٹی اور گوشت دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا. اگلی حدیث مبارکہ بھی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی معنی کی مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی جو کی روٹی بھی پے در پہ 2 دن پیٹ بھر کر نہیں کھائی. یعنی ہوتا بھی عام سادہ کھانا تھا، جو کی روٹی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا کرتے تھے، شکم سیری نہیں فرمایا کرتے تھے، کم کھایا کرتے تھے. حالانکہ 2 جہاں کے خزانے ان کے ہاتھ میں موجود تھے، جو چاہتے تناول فرماتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی لذتوں کی طرف راغب نہیں تھے، ان کی توجہ اپنے رب عز و جل کی رضا کی طرف ہوا کرتی تھی. فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض. اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی حدیث مبارکہ جو پیچھے گزر چکی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اونچی چیز پر بیٹھ کر کھانا تناول نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے لیے چپاتیاں تیار کی جاتی تھیں حتیٰ کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن انبأنا عبداللہ بن عمرو ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی خوان ولا اکل خبزا مرققا حتی مات. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک روٹی تھی اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ کس طرح کی روٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کی جاتی تھی. تو رب تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق کم کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اس پر ہمیں شکر اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جو باب ہے، باب نمبر 26، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادام یعنی سالن کے حوالے سے احادیث طیبہ ذکر کی ہیں. ادام ویسے اس سالن کو بولتے ہیں کہ جس کے اندر روٹی کو ڈالا جائے اور اس میں روٹی اس طرح کی ہو جائے کہ جس کو نگلنا کھانا آسان ہو جائے. کہ صرف روٹی کھانا مشکل ہوتا ہے، روٹی کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ سہل ہوتی ہے اس کے ساتھ کھانا. تو ویسے یہ بولتے ہیں مائع چیز کو، لیکن یہاں پر مائع مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے وہ مراد ہے. تو کچھ احادیث طیبہ یعنی کثرت کے ساتھ یہاں تقریباً 32 احادیث طیبہ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ مکرر حدیث ہیں، یعنی بار بار حدیثیں آئی ہیں وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالن کے حوالے سے بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے. پہلی حدیث مبارکہ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے. بہترین سالن سرکہ ہے، کہ سرکہ یہ سالن کا بھی کام دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی مرض اور بیماریوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض علماء نے یہاں پر یہ کہا، بعض نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گھر میں تشریف لے کر آئے تھے اور اس وقت آپ نے
سالن کے بارے میں پوچھا کہ کھانے کے لیے سالن میں کیا ہے، تو امہات المومنین نے یا کسی اور نے عرض کی کہ جو سالن ہے وہ صرف سرکہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم الادام الخلو، نعم الادام الخلو، کہ جو سرکہ ہے وہ تو بہترین سالن ہے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا سالن جو ہے وہ سرکہ ہی ہو، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جس میں فرمایا کہ جو گوشت ہے یہ دنیا اور آخرت کے سالنوں کا سردار ہے، یعنی اس کی تعریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سرکے کی تعریف فرمائی ہے وہ اس اعتبار سے فرمائی کہ اس وقت سرکے کے علاوہ کھانے کو کچھ موجود نہیں تھا۔ تو اب ایسا ہوتا کہ جو گھر والے ہیں ان کے دل کے اوپر گزرتا کہ ہم صرف سرکہ پیش کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دل جوئی فرمائی کہ سرکے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ یعنی اگر کوئی اور سالن موجود نہ ہو تو اس کے ذریعے سے سالن کا کام لیا جا سکتا ہے، روٹی اس میں بھگو کر کھائی جا سکتی ہے، لیکن مطلقاً بھی جو سرکہ ہے یہ بہترین سالن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، تو واقعی سرکہ کیا ہے؟ بہترین سالن ہے کہ علماء نے اس حوالے سے کئی باتیں ذکر کی ہیں کہ سرکے کے ذریعے کیسی کیسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں، یعنی واقعی جب سرکہ اچھا مل جائے، خالص سرکہ مل جائے، تو پھر اس صورت میں اس کے فوائد جو ہیں وہ کئی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سالن کے کیفیت کے بارے میں آنے والی احادیث کے متعلق باب۔ حدثنا محمد بن السہل بن عسکر وعبد اللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا سلیمان بن بلال عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال نعم الادام الخل قال عبد اللہ فی حدیثہ نعم الادم او الادام الخل، یعنی یہاں پر محمد بن سہل بن عسکر یہ ایک راوی ہیں اور دوسرے عبداللہ بن عبد الرحمن یہ دوسرے راوی ہیں، یہ دونوں کے دونوں روایت کرتے ہیں یحییٰ بن حسان سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن بلال سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اوپر جو راوی تھے محمد بن سہل بن عسکر، ان کی روایت کے الفاظ تو یہی ہیں نعم الادام الخلو، لیکن جو دوسرے شیخ امام ترمذی کے استاذ ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن، ان کو اس روایت میں شک واقع ہوا ہے کہ یہاں پر نعم الادم فرمایا یا الادام فرمایا، معنی ایک ہی ہے، الفاظ کے اندر شک تھا تو انہوں نے دونوں بیان کر دیے کہ نعم الادم فرمایا ہے یا نعم الادام فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں اسلام کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی ہیں، یعنی ان کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ جب انصار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو جو ایمان لے کر آئے تھے ظاہر ہے کہ وہ بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان والے نہیں تھے، یعنی جس کیفیت میں جس کفر کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو سعادت دی کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان پیدا ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کی پیدائش کیا ہوئی؟ براہ راست اسلام کے اندر ہوئی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو، تابعین کو یا آگے کے افراد جیسے ہم ہیں، ان کو یہ سعادت دی کہ ہم پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ میں سب سے پہلے تھے کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہی انہوں نے جو آنکھ کھولی وہ اسلام میں
آنکھ کھولی تھی. ٹھیک ہے، جیسے مہاجرین میں سب سے پہلے جو پیدا ہوئے اسلام کے اندر وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ٹھیک ہے، تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سماک بن حرب سے کہا کہ تم لوگ تو جو چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے کہ تم جو چاہتے ہو کھاتے ہو، جو چاہتے ہو پیتے ہو. یعنی ان کو تنبیہ کی کہ تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تمہیں تو جو دل چاہتا ہے کھا لیتے ہو، جو دل چاہتا ہے پی لیتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پرانی کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا کرتے تھے. یعنی کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ پرانی ہوا کرتی تھی، ایسا بھی نہیں کہ تازہ کھجوریں ہوں، بلکہ عمومی طور پر جو کھجوریں ہوا کرتی تھی وہ پرانی ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی پیٹ بھر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب قال سمعت النعمان بن بشیر یقول الستم فی طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. یعنی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ تم کھانے پینے میں جو چاہتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ پرانی کھجوریں بھی نہیں پایا کرتے تھے کہ جو پیٹ بھر دیں. اتنی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں کہ جن کے ذریعے سے پیٹ بھرا جا سکے. حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ الخزاعی قال حدثنا معاویۃ بن ہشام عن سفیان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعم الادام الخل. پچھلی حدیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی تھی کہ جس میں ارشاد فرمایا تھا کہ سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے، اور یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے. یہ حدیث مبارکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. متواتر یعنی متواتر المعنی یہ حدیث مبارکہ ہے. آگے ایک اور واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سالن کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے ایک بات اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں. زہدم الجرمی یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا سالن لایا گیا، تو اس سالن میں مرغی کا گوشت بھی موجود تھا، مرغی کا گوشت بھی موجود تھا. تو مرغی کا گوشت لایا گیا اس لیے کہ حدیث کے الفاظ بھی باللحمی دجاج ہیں. ٹھیک ہے، مرغی کا گوشت لایا گیا. تو وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ دور ہٹ گئے، کھانا نہیں کھایا، یعنی اس مرغی سے دور ہٹ گئے، مرغی کا گوشت نہیں کھایا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مالکا کیا ہو گیا بھائی، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو دیکھا تھا کہ یہ کچھ گندی چیزوں کو کھا رہی تھی، گندگی کو کھا رہی تھی، تو میں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ میں تو اس کو نہیں کھاؤں گا، میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہا کہ قریب آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے. یعنی چند باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس مرغی کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو مرغی ہوتی ہے جس کے کھانے کی ممانعت ہے وہ مرغی ہے کہ جس کو جلالہ کہا جاتا ہے، یعنی جو گندگی کھائے اور گندگی کھانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر بو ہو گئی ہو، تو ایسی جو مرغی ہوتی ہے اس کو کھانا ممنوع ہوتا ہے. ورنہ مرغی تو ادھر ادھر کی چیزیں چگی رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کھائی رہی ہوتی ہے. تو اگر واقعی ایسا کوئی جانور ہے، چاہے وہ مرغی ہو چاہے وہ بکرا ہو، جو اس طرح گندی چیزوں کو کھا لیتا ہے اور اس کے جسم سے بو آتی ہے، تو اس کو باندھ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ
اس کی بو اس سے دور ہو جائے، ستھرا کھانا اس کو کھلایا جائے گا، اس کے بعد اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے اوپر قسم کھاتا ہے، کسی بات پر قسم کھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جس چیز پر میں نے قسم کھائی ہے وہ کام کرنا اچھا ہے، وہ کام کرنا اچھا ہے، تو اس کے لیے حدیث میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قسم کو توڑے، وہ کام کرے اور اس کے اوپر کفارہ دے، قسم کو توڑے اور کفارہ دے۔ تو اب یہاں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ساتھ دو مسئلے گویا کے بیان کیے کہ اول تو اس طرح کی مرغی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مرغی کا گوشت کھانا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے جو اچھا کام ہے، لہذا تمہاری ایسی قسم یہ نہیں ہونی چاہیے، تم مرغی کا گوشت کھاؤ اور اس کے اوپر جو کفارہ بنتا ہے وہ تم ادا کرو۔ یہ آپ کے اس کو قریب بلانے کا، اس کو کھانے پر اصرار کرنے کا معنی بنتا ہے، اس سے یہ مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن سفیان عن ایوب عن ابی قلابة عن زہدم الجرمی قال كنا عند ابی موسى الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فأتی بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال انی رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أأكلها قال ادنو فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل لحم الدجاج۔ یعنی زہدم الجرمی یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، تو آپ کے پاس مرغی کا گوشت لایا گیا، تو لوگوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص وہاں سے دور ہوا، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ کچھ کھا رہی تھی، یعنی خراب چیز کوئی کھا رہی ہوگی، تو میں نے اس بات پر قسم اٹھا لی تھی کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ، یعنی کھانے کے قریب آ جاؤ، کھانا کھا لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام مرغی کا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ تو جو حاضر ہوتا حضور علیہ السلام اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے، جو جائز چیز ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے، کسی طرح کا تکلف نہیں برتا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جن کو سفینہ کہا جاتا ہے، اور سفینہ کہنے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو سفینہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر جا رہے تھے تو فرمایا انت سفینہ، کہ تم تو سفینہ ہو، کشتی ہو، تو اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا، ورنہ ان کے نام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعضوں نے کہا کہ ان کا نام مہران تھا، بعضوں نے کہا مہران تھا، کسی نے کوئی اور نام لیا، لیکن مشہور یہ سفینہ کے نام سے ہو گئے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا، سرخاب کا گوشت کھایا۔ سرخاب مشہور پرندہ ہے، سرخاب کے پر آپ نے سنے ہوں گے کہ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، بطخ اور اپنا مرغی کے درمیان والا ہوتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ خاکی کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مٹیالہ کلر کا، جو خاکی کلر ہوتا ہے، مٹی ٹائپ کا کلر، اس کلر کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مشہور پرندہ ہے سرخاب، تو اس کا کھانا حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا گوشت تناول فرمایا، اور حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ سعادت ملی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کا گوشت کھایا۔ فرماتے ہیں حدثنا الفضل بن سہل الاعرج البغدادی قال حدثنا ابراہیم بن عبد الرحمن بن مہدی عن ابراہیم بن عمر بن سفینۃ عن ابیہ عن جدہ قال اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لحم حبارا۔ یعنی حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینہ اپنے والد یعنی عمر بن سفینہ سے، وہ ابراہیم کے دادا یعنی اپنے والد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبارہ یعنی سرخاب کا گوشت کھایا۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے اور احادیث طیبہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے آگے ذکر کی ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک سالن کے حوالے سے
زیتون شریف کے حوالے سے اور شہد کے حوالے سے، حلوہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے درس میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات، آپ کا عشق، آپ کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔